اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز ہمیں بتا کیا رہی، ہماری نماز کا سبق کیا ہے، اس کے اثرات ہی ان کے وجود پہ مرتب نہیں ہوتے، جبکہ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے نتیجے کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ آنکھوں کو پاکیزگی ملتی ہے، خیالوں کو طہارت ملتی ہے، سوچوں کو نور نصیب ہوتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، من کا تصفیہ ہوتا ہے، اندر ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایک صالح اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا، اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے۔ تو فرمایا وہ لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ دکھلاوا کر رہے ہوتے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہو۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی، کامیاب وہ ٹھہرے جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب ایمان کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے کامیاب بامراد دارین کی فلاح پانے والے اشخاص کے، ان میں سے پہلا وصف بیان کیا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، دل بھی جھکا ہو، اعضاء و جوارے بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہو، دائیں بائیں التفات نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اس کا حظ اور اس کا لطف پھر بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز کا ایک لطف ہے، ایک کیف ہے، ایک سرور ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ خشوع کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، عادت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ بغیر کسی ریا اور تصنع کے اس کے حضور عبادت بجا لانا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں، اور جو اپنی نماز سے ہی آگاہ نہیں ہے، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہو۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے مسجد نبوی کے کونے میں ایک عربی دیہاتی آ گیا اور پیشاب کرنے لگا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اس کو کہ اس کو جھڑکے، تو آقا کریم نے ان کو بلا لیا، کہا اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا یہ مسجدیں ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں، اور پھر وہاں پانی بہا دیا گیا۔ تو بعض کا ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے، تو بعض کا اس کو بند کر دیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض کا نماز کے اندر اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو، جس بیچارے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو بعض کا اس کو تیزی سے بند کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ دیر بھی ہو جاتی ہے۔ خیر وقت گزر گیا، اب 4 رکعتی نماز ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر حادثہ ہوا، تو 3 پوری رکعتیں ہیں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں کچھ نمازی کہ اب سلام پھیر کے تو ہم اس کی خبر لیں، اور پھر سلام پھیر کے، حالانکہ 3 رکعتیں گزر گئی ہیں، تم رب سے جڑے ہوئے، تمہیں تو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے، ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، ترغیب کی آیتیں بھی آئیں، جنت کا تذکرہ بھی آیا، جہنم سے بھی ڈرایا گیا، تلاوت بھی ہوئی، تم سجدے میں بھی گرے اس کے حضور، تم رکوع میں بھی گرے، لیکن یہ نہیں بھولے کہ گھنٹی اس طرف سے بجی تھی، اور پھر سلام پھیر کے سب نے ایسے گھور کے دیکھا جیسے کھا جائیں گے۔ اب اس کو دیکھیں اور اس پیشاب کرنے والے کو دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں اور رسول اللہ کا عمل دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اسی لیے تو لوگوں نے بھگا دیا ہے مسجدوں سے لوگوں کو کہ جو مذہبی طبقہ اس کا رویہ کتنا سخت ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق دین سے اس طرح سے نہیں ہے، طریقہ کار سے ہے، تنظیمی طریقہ ہے، طریقت کا طریقہ ہے، آپ کا تربیتی طریقہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں ایک تنظیم کھڑی کر لی ہے اور میں اس کا ایک طریقہ وضع کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو نہیں چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کر لی اور کیا انداز اختیار کر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منبر و محراب کے لوگوں کا بھی فہم دین ناقص، فہم دین ناقص ہے تو پھر کس طرح دین فروغ پائے گا؟ تو یہ ضرورت ہے کہ دین کو سمجھنا، تو شیطان کے طریقے ہیں،
وہ علماء کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، جاہلوں کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، متکبر کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، منکسر المزاج شخص کو الگ ٹریٹ کرتا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ پیکج ہے اس کے پاس. سخی کے لیے الگ ہے، سخت شخص کے لیے الگ ہے، متکبر کے لیے الگ ہے، مولوی صاحب کے لیے الگ ہے، پیر صاحب کے لیے الگ ہے، کارکن کے لیے الگ ہے، لیڈر کے لیے الگ ہے، حاکموں کے لیے الگ ہے، نمازیوں کے لیے الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ اس کے پاس پیکج ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ سب کو لوٹ رہا ہے. یہ شیطان کے مکر ہیں، فریب ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہاں یہ خطوہ کی جمع ہے، قدم کی پیروی نہیں، قدموں کی پیروی نہ کرو. معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس ایک چال نہیں ہے، اس کے پاس بڑی چالیں ہیں. وہ بڑے بڑے طریقے سے لوٹتا ہے، بڑے بڑے مکر سے لوٹتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، مرتبہ ولایت کے پہنچے ہوئے لوگوں کو اس نے برباد کیا. بلعم بن بورا کون تھا؟ مستجاب الدعوات ولی تھا نا، لیکن کہاں لڑک کے چلا گیا. اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آگے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں. ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ. کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر. ظالم دو راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے. اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرفیں گھیر لوں گا. تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ. کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے. تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کے قائم کی. یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے. نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں. تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا. پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ باطل توجیہات، یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے. تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے. لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی. تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام. تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے. تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں. تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے.
تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوغا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو۔ تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔ ایک باغ میں جہاں ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ حضور کو بلا کے لے گئے۔ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب داخل ہوئے تو ہم ڈرے کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو منظر عجیب تھا، اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اونٹ کی اس محبت کو ہم نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں۔ سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگ۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے، اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھک۔ تو یہ جو تقدم ہے کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسرت پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ اچھا، اب یہاں ایاک عابد بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبد ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے، ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگ۔ استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا اس کا، خاصہ باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا۔ تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاک معنی میں حسر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاک کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہو۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں، حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے،
یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا۔ ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا تو آپ یوں ادھر ہو جانا۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا۔ اس میں بھٹکنے کے امکان موجود، تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ